لکھنؤ کو ادب کا شہر کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ کے لوگ لڑتے ہوئے بھی ادب کا دامن نہیں چھوڑتے۔ دو بچے آپس میں کچھ یوں بحث کر رہے تھے: عالی جاں، ہماری دیرینہ قلبی حسرت ہے کہ آپ کے رخ روشن پر ایسا زناٹے دار تماچا رسید کریں کہ آپ کے چہرے پر ہماری انگلیوں کے نشان ابد تک ثبت ہو جائیں، اور آپ تاحیات اس ذلت کے نشان کو لے کر کوچا کوچا، قریہ قریہ اور بستی بستی گھوما کریں۔ دوسرا بچہ کہتا ہے کہ جان عزیز، ایسی لاحاصل خواہشات کو اپنے دل نادار میں جگانے پر گویا ہم محض مسکرا ہی سکتے ہیں۔ ہم چاہتے تو اس رنے بیتاب میں لفظی رشا کشی کرتے ہوئے آپ کی عزیزم ہمشیرگان اور آپ کی والدہ محترمہ کی شان عالی شان میں غیر شرعی اضافتیں کر سکتے تھے، مگر ہمارے والد بزرگوار نے ہمیں ہردم اخلاقیات کا دامن قوی تر پکڑے رہنے کا حکم دیا ہے، ورنہ ایسے ناشائستہ اور نازیبا کلمات ادا کرنے پر ہمارے ایک ہی ہاتھ سے آپ کا رخسار مثل گلاب لال ہو جاتا، مگر قربان جائیں ہماری بے مثال تربیت پر جو آڑے آتی ہے۔ سب کی ہڑتال، ڈاکٹروں کی ہڑتال، نرسوں کی ہڑتال، انجینئرز کی ہڑتال، ماسٹروں کی ہڑتال، پروفیسر، کبھی سنا مولویوں نے ہڑتال کی، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہم نے اس دفعہ تراویح نہیں پڑھانی، کبھی نہیں ہوا آج ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھانی، ٹھنڈ بہت ہے، 5,000 تنخواہ، 6,000، زیادہ سے زیادہ 10,000 بڑی چھلانگ لگائی تو حضرت مولانا کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ حضرت کیسا گزارا جی؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے حضرت۔ کتنی تنخواہ ہے؟ بس 6,000 اللہ تعالیٰ کو فضل مل جاتی ہے۔ بچے کتنے ہیں؟ بچے 16 ہیں جی۔ بس وہ اصل میں بات یہ ہے کہ تقریباً 20 ہو ہی جاتے، لیکن میری چوتھی بیوی فوت ہو گئی تھی تو 3 ہیں، تو گزارا اللہ کا شکر۔ ادھر ڈاکٹر صاحب کتنی تنخواہ؟ بس جی 6 لاکھ بن جاتی ہے۔ حضرت بچے کتنے؟ بچے تو 2 ہی اچھے جی۔ اور جی مہنگائی بہت ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ ادھر یہ حال ہے، ادھر یہ حال ہے، تقابل ہے ہی نہیں ہے۔ تو رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تانگ BA MA کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جان سے گزرتے دیکھا، اور کھاتے کھاتے وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا۔